أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، غموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کا ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم لیسن کا آغاز کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے 266 تک۔ اس میں ہم اس کے ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش کے بدلے میں بڑھا چڑھا کے اجر دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثال الذین، ان کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے، اور ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف روٹ ورڈ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، اموال پلورل ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی مانند، کا کی ٹرانسلیشن مانند لائک جیسے، کمثلی مانند مثال، حبتن ایک دانے کے، حبہ جو ہے حبابا روٹ ورڈ، حبہ دانے کے لیے آتا ہے، جو گرین غلے کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کی مثال ایک دانے کے برابر حبتن ہے، ایک دانے کے ہے، امبتت اس نے اگائی۔ اچھا، امبتت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون باتا، نون باتا روٹ ورڈ جب یہ امبتا یمبتو کر کے آتا ہے جیسے یہاں پہ ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو میڈ گرو یعنی اگانا، جیسے یہاں پہ امبتا تو اگانے کی میننگ ہے ٹو میڈ گرو، کسی چیز کو گرو کرنا، اگانا، اس طرح آتا ہے، تو امبتت اس نے اگائے، اور اس میں تا ساکن مؤنث کی ہے کیونکہ تا ساکن مؤنث کے آخر میں آ رہی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب تا ساکن مؤنث کی آتی ہے، کس چیز اس میں کدھر کی طرف اشارہ ہے اس کا، حبتن کی طرف، جس چیز کے بھی آخر میں گول تا ہوتی ہے عربی میں اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس طرح حبہ میں گولتا دکھ رہی ہے، آیہ، رحمہ، مغفرہ، جس میں بھی گولتا اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے گرامیٹیکلی۔ تو ایک دانے کے امبتت اس نے اگائیں، تو اس میں یہاں سے اس نے آیا اور دانے نے اگائیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ ایسے سورہ عبسہ میں آیت نمبر 27 میں، فَأَنبَتْنَا then we caused to grow، ہم نے اگائیں، فیہا اس میں زمین میں، حبہ گرین اناج اگایا، تو کبھی حب جو ہے گرین اناج غلے کے لیے آتا ہے اور کبھی دانے کے لیے آتا ہے سیڈ کے لیے جیسے، تو یہاں پہ یہ سیڈ کے میننگ میں ہے، کمثلی حبت مانند مثال ایک دانے کے ہیں، امبتت اس نے اگائیں، اس دانے نے اگائیں، 7 سنابلا بالیاں، سنابل جو ہے یہ جو ہے ربائی ہے، سین نون با لام، سنبل ہمارا نام بھی رکھا جاتا ہے، اس کے مطلب بس یہی ہے جو بالی یعنی کہ ایئر کارن ایئرز جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو 7 سنابل بالیاں، سنگولر ہے سنبلہ، سنبلہ سنگولر ہے، اور سنابل اس کا پلورل ہے، اور ایک اور اس کا پلورل ہوتا ہے سنبلات، دونوں اس کے پلورل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سنابل دکھ رہا ہے آپ کو بالیاں، قرآن میں یہ روٹ ورڈ اور بھی ایک جگہ پہ نظر آتا ہے ہمیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں جہاں پہ خواب کا ذکر ہے، اس وقت اس میں کہا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 سنبلاتن ایئرز آف کارن، وہی 7 بالیاں، تو بالیاں کے میننگ میں یہاں پہ سنبلات ایک دفعہ ہے، پھر اسی میں نیچے آیت نمبر 46 میں بھی سنبلات دوبارہ جب خواب بتایا تو پھر سنبلات آیا، تو 2 دفعہ قرآن میں سنبلات ہے، سورہ یوسف میں جو ہے 2 دفعہ یہاں پہ یہ روٹ ورڈ ہے، ٹوٹل 5 ٹائمز یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے۔ سنابلہ بالیاں، فی کل سنبلتن ہر بالی میں، ایوری بالی میں، ہر بالی میں، میاتو 100، میاتو کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم حمزہ اور یا، 100 کے لیے آتے ہیں میاتو 100، حبتن دانے ہیں، واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے،
दाफा युदाइफु जो है दाद आइन फा रूट वर्ड, जब ये दाफा युदाइफु इस बाब में आता है तो इसके मीनिंग होते हैं कि किसी चीज को या तो डबल करना या बहुत ज्यादा बढ़ा देना, यानी कि दो या दो से ज्यादा बढ़ाना। तो कभी आप इसकी मीनिंग में ये भी कह देते हैं कि दुगना के मीनिंग भी देखते हैं, और कभी इसके मीनिंग में मल्टीप्लाई यानी कि ज्यादा कई गुना के मीनिंग भी देखते हैं। दोनों इसके मीनिंग पाए जाते हैं। दाफा युदाइफु के मीनिंग टू डबल या टू मल्टीप्लाई, दोनों ओके हैं। जैसे यहाँ पे है वल्लाहु युदाइफु, अल्लाह बढ़ाता है और बढ़ा के मल्टीप्लाई करता है, जैसे लिमन जिसके लिए, यशाउ वो चाहता है। तो यहाँ पे एक दफा आप दिख रहा है, एक दफा हम इसकी एग्जांपल में और देख लेते हैं। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 17 है, इसमें भी है कि अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो युदाइफहु, ही विल मल्टीप्लाई इट, कई गुना बढ़ा देगा। युदाइफ वो मल्टीप्लाई कर देगा, हु उसे कर्ज यानी कि जो तुम दोगे। तो इसको दुगने की मीनिंग में भी दाफा युदाइफु आता है, मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ाने के मीनिंग में भी आता है। ये है सूरह तगाबुन की आयत नंबर 17। और अल्लाह ताला युदाइफु मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है, लिमन जिसके लिए, यशा वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वसत वाला है। वासे फाइल का वजन है, वासे ट्रांसलेशन हम वाला करके करेंगे, और वासिन आइन रूट वर्ड है। वासे है अल्लाह, वसत वाला है, अलीम खूब जानने वाला है। आयत नंबर 262, अल्लदीना वो जो, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर, ला युतबिऊना नहीं वो पीछे लाते। इसमें हम एक चीज देखेंगे, रूट वर्ड तो हमें दिख रहा है ताबा आइन। ताबा आइन रूट वर्ड जब ये एक बाब में होता है, जिसके मीनिंग होते हैं, जिसको कहते हैं तबिया यतबाऊ, तबिया यतबाऊ करके जब आता है इस बाब में, इसके मीनिंग होते हैं या तो पैरवी करना, नहीं तो फॉलो करना, पीछे आना। यानी दोनों ट्रांसलेशन करते हैं। इत्तबा तो हमें पता है कि पैरवी करने के मीनिंग में भी, और पीछे आना फॉलो करने के मीनिंग में होता है, टू फॉलो। लेकिन जब इसका बाब बदल जाता है, ये अतबा युतबाऊ करके आता है, इस बाब में जब ये रूट वर्ड आता है तो इसके मतलब होते हैं पीछे लाना। तबिया यतबाऊ में मीनिंग है टू फॉलो, पीछे आना, और इस बाब में आएगा अतबा युतबाऊ करके, तो मतलब पीछे लाना। थोड़ा सा फर्क होता है, और वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब हम इसको इस तरह कुरान को पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है आयत नंबर, हम देखेंगे अगली आयत में, आयत नंबर 263 में। 263 में आपको इसकी एग्जाम्पल दिखेगी, तबिया यतबाऊ में पीछे आना की, फॉलो करना, और ये जो है इसकी एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, जो अभी हम आयत पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 262 में। और इसका मतलब क्या है, पीछे लाना। एक पीछे आना मतलब खुद पीछे आना, और पीछे लाना थोड़ा सा फर्क होता है बस। फॉलो यानी किसी और चीज को फॉलो करना। एग्जाम्पल में हम देखेंगे एग्जाम्पल। अब देखें यहाँ पे, अल्लज़ीना युनफिकूना जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर, ला युतबिऊना, तो ये इसका 4 वाला है वर्जन, यानी इसका बाब है अतबा युतबिऊ वाला, इसके मतलब पीछे लाना। तभी ला युतबिऊना नहीं वो पीछे लाते, या पहले ऊना बाद में वो जमा का सिगा है, और वो पीछे लाते। ठीक, साथ ही हम वो भी देख लेते हैं, इसके बल्कि पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम कुरान में और कहाँ नजर आता है। सूरह मुरसलात की आयत नंबर 17 में, थुम्मा फिर, नुतबिऊहुम हम पीछे लाते हैं उनके, वी फॉलो देम अप, हम पीछे लाते हैं। पीछे लाने के मीनिंग में नुतबिऊ, हम पीछे लाते हैं हम उनके, आखिरी दूसरों को, तो पीछे लाने के मतलब है अतबा युतबिऊ के। ठीक, ये एग्जाम्पल है मुरसलात की 17 की। ये इधर ये है पीछे लाने के मीनिंग में। आगे हम पहले आयतें करके उधर पहुंच जाएंगे 263 में, फिर देखते हैं तब आयतबाऊ को। ये इस बात में, ला युतबिऊना नहीं वो पीछे लाते, माँ उसके जो, अनफकू उन्होंने खर्च किया, जैसे कालू उन्होंने कहा, अनफकू उन्होंने खर्च किया, मन्नन एहसान को। मीम नून नून रूट वर्ड है, मीम नून नून रूट वर्ड मन्ना करके कुरान में 6 दफा आया है, और 6 दफा में से 3 दफा तो मन्ना सलवा, जो मनो सलवा था, जो हम सूरह बकरा में भी पढ़ते हैं कि इनके पर बनी इसराइल पे मनो सलवा आता था, उसका रूट वर्ड यही है। और 3 दफा ये मन्नन एहसान के मीनिंग में, एक दफा यहाँ पे आप देख रहे हैं, और एक दफा इसी में 264 आयत में देखेंगे एहसान
کے لیے مننا. اور قرآن میں ایک جگہ اور ہے ٹوٹل 3 دفعہ یہ احسان کے میننگ میں مننا، جیسے یہاں پہ 264 آیت میں، اور ایک دفعہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں جو یہ آیت ہے اس میں ہے فَإِمَّا، پھر اگر منن فیور کرو. اردو میں ٹرانسلیشن میں احسان کر کے، احسان کے میننگ میں تو یہ مننا ایک دفعہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں. اور فعل کی طرح ہم اس کو آل عمران کی آیت نمبر 164 میں دیکھتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے. تو مننا احسان کرنے کے لیے فعل کی طرح اس میں یوز ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ذکر ہے. تو یہاں پہ فعل کی طرح اللہ تعالیٰ کا نام منان بھی اسی سے ہے، بہت احسان کرنے والا جو منان کہا جاتا ہے دعاؤں میں. انفقوا مننا، انہوں نے خرچ کیا احسان کو، ولا اور نہ ازن اذیت کو. اذیت کا روٹ ورڈ حمزہ دال یا ہے، اردو میں بھی ہم اذیت کہتے ہیں ہارم، ہرٹ کو. تو ولا ادن، اور نہ اذیت کو نہ ہرٹ کو، یعنی کہ انہوں نے خرچ کیا نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا. کس چیز کو نہیں پیچھے لاتے؟ نہ وہ احسان کو پیچھے لاتے ہیں اور نہ ہی اذیت کو پیچھے لاتے ہیں. لہم، ان کے لیے ہے اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. ھذا نون روٹ ورڈ کافی دفعہ ابھی تک بھی گزر چکا. قول، بات، معروف، اچھی کہنا. بریکٹ میں بتا دیا کہ کیا مطلب ہے. قول معروف کا مطلب ہے بات اچھی، لیکن بریکٹ میں بتا دیا اس کو کہنا. وہ مغفرت، اور معاف کرنا، دونوں ایکشن کے نام، یہ مغفرت معاف کرنا. خیر، بہتر ہے، من صدقات، اس صدقے سے، یتبعوہا پیچھے آئے اس کے. اب دیکھیں اب جو یہ والا آیا ہے یہ ہے تابعین روٹ ورڈ پہلے باب سے، جس کے میننگ ہم نے کہا تھا کہ پیچھے آنا، فالو کرنا. اس کے میننگ میں یا تو پیروی کرنا، تبع یا تبعو کر کے جب آتا ہے اس کے میننگ میں یا تو پیروی کرنا آتا ہے یا پھر پیچھے آنا، فالو کرنا. اب یہاں پہ اس لیے میننگ ہے یتبعو پیچھے آئے، ہاں اس کے، کس کے، مؤنث کی ضمیر ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ صدقہ کے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ یتبعو پیچھے آئے جس کے، جس صدقے کے، اذن کوئی اذیت. اب ہم اس کی اگزامپل میں ایک دیکھ لیتے ہیں تبع یتبعو کی، اس باب میں جس کے مطلب پیچھے آنا، فالو کرنا ہوتا ہے. سورہ نازیات کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں ہے تتبعوها الرادفہ. تتبعو پیچھے آئے گی اس کے، جو پہلا جھٹکا آئے گا یعنی جلد جو اوپر ہے راجفہ، جب یہ کانپے گی زمین جو شیک ہوگا ارتھکویک، تو تتبعوها فالوز اٹ، اس کے پیچھے آئے گی رادفہ. تو پیچھے آنا، فالو اٹ، پیچھے آنے کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. تو تبع یتبعو کر کے جب آتا ہے تو پیچھے آنا. جب اس طرح ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے میں آسان ہوتی ہے، ورنہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے اوپر پیچھے لائے ہے، ادھر پیچھے آئے ہے تو کیا ہے. تو یہ باب بدل جاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے میننگ میں فرق آ جاتا ہے. پیچھے آئے جس صدقے کے، اذن کوئی اذیت، واللہ، اور اللہ، غنی بہت بڑا بے نیاز ہے، حلیم بہت بردبار ہے. حالا میم روٹ ورڈ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلو، نہ تم ضائع کرو، نہ تم باطل کرو. باتا لام روٹ ورڈ ہے. تبطلو کا مطلب جس طرح اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ نہ تم نلیفائی کرو، باطل کرو، نہ تم رینڈر ان وین، یعنی ایسے ضائع نہیں کر دو. صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، ساتھ احسان کے. من دوسری دفعہ ادھر آ گیا احسان کے لیے، اور تیسری دفعہ جو ہم نے اگزامپل دیکھی تھی اس میں والاذی، اور اذیت کے. کلذی، اس کی طرح جو، ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ، مال اپنا، ریاء، دکھانے کے لیے. ریاکاری ہمیں پتہ دکھانے کو کہتے ہیں. روٹ ورڈ وہی ہے اس کا، را حمزہ یا، دیکھنا دکھانا جب ہو، روٹ ورڈ را حمزہ یا. ریاء، دکھانے کے لیے، الناس، لوگوں کو. ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ والیوم الاخر، اللہ پر اور آخری دن پر. فمثلہ، تو مثل، مثال، ہو اس کی، کا مثلی، مانند مثال، صفوان، چکنے پتھر کے ہے. صفوان، صاد فا واو روٹ ورڈ ہے. صفوان قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے اور اس کے مطلب کیا ہے؟ چکنا پتھر، جیسے بالکل اسموتھ راک. لوگ نام صفوان رکھتے ہیں مگر اس کا مطلب چکنا پتھر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نام رکھنے والا بنائے. علیہ، جس پر، تراب، مٹی ہو، ڈسٹ ہو. تارا با روٹ ورڈ. فاصابہ، تو پہنچے اسے. فاصابہ، تو وہ پہنچے اسے. اچھا، اصابہ یصیبو میں
پہنچنے کے میننگ آتے ہیں. صاد واو با روٹ ورڈ ہے. اصابہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ہڈن ہے ضمیر واحد مذکر کے. فاصابہ تو وہ پہنچے وہ اسے. اب کیا چیز پہنچے اسے؟ اس کے فوراً بعد ہی مرفوع حالت میں ڈوئر ہے. آپ کو یہ دکھ رہا ہے مرفوع حالت میں یہ ڈوئر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس میں دو پروناؤن ہے اس میں. فاصابہ تو پہنچے اور کس کو پہنچے؟ وہ اس سے پہنچے جو ریاکاری کرنے والا آدمی ہے. کیا پہنچے؟ وابل تیز بارش پہنچے. ڈوئر کون ہے پہنچنے کی؟ تیز بارش. وابل روٹ ورڈ واو با لام ہے. وابل کر کے قرآن میں 3 دفعہ آیا. روٹ ورڈ واو با لام تو اور بھی آیا ہے لیکن وابل تیز بارش ہیوی رین کے لیے 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے. 2 دفعہ ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے ہیوی رین کو کہتے ہیں اور 1 دفعہ سورہ یہ آج کے لیسن میں دوسری دفعہ جو دکھے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں اس میں بھی وابل آئے گا ہیوی رین کے لیے اور اس کے علاوہ وابل 1 دفعہ قرآن میں اور ہے. اچھا ہاں تیز بارش کے لیے وابل اس میننگ میں صرف یہیں پہ ہے. تو تیز بارش فترکہ تو ترکہ کے مطلب کیا ہے؟ ترک کرنا چھوڑنا. جیسے سگریٹ ترک کر دے تو ترک کرنا چھوڑنا ہوتا ہے. فترکہ تو وہ چھوڑ دے. فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں زبر ہو تو اس میں ہوا کی واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. فترکہ تو وہ چھوڑ دے تو اسے سلدا صاف چٹان. سلدا کا روٹ ورڈ صاد لام دال. قرآن میں یہ 1 ہی دفعہ ہے. یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ ہے اور بس ادھر ہی ہے. تو سلدا کا مطلب بیئر چھوڑ دے کہ کچھ جس پہ گروئنگ نہیں ہوتی تو اس کو ایسی کیسی چھوڑ دے کہ کوئی چیز گرو نہ ہو اس پہ. تو سلدا 1 ہی دفعہ قرآن میں اس کا مطلب کہ بیئر جیسے نو گروئنگ جس پہ کوئی گرو نہ ہو چیز. لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے. قدر یقدرو کا مطلب ہوتا ہے یعنی قدرت کے میننگ میں آ رہا ہے نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علی شیء کسی چیز پر مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی. کسبہ یکسبو کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ارن کمانا. واو ساکن بتا رہا وہ پلورل میں تھے. کسبو انہوں نے کمائی کی. اچھا کسبہ مال کمانے کے لیے قرآن میں بہت کم یوز ہوا ہے. بیسیکلی کسب کے میننگ ہوتے ٹو ڈو سم تھنگ یا پرفارم اے ڈیڈ یا کوئی ایکشن کرنا. تو یہاں پہ بھی جو انہوں نے کمائی کی جو بھی انہوں نے ریاکاری کی جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایکشن پرفارم کیے تو اس کا کچھ بھی چیز ان کو قدرت نہیں رکھتے ہوں گے اس میں سے. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الکافرین جو کافر ہیں. 265 ومثلو اور مثال الذین ينفقون ان کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء چاہنے کے لیے. ابتغاء کا روٹ ورڈ ہے باغین یا. باغین یا روٹ ورڈ جب یہ بیچ پہ تا کے ساتھ آتا ہے ابتغا یبتغی کر کے جیسے یہ ابتغاء آ رہا ہے یہاں پہ اس کی میننگ ہوتے ٹو سیک چاہنا. ابتغاء چاہنے کے لیے یہ اسم ہے. ٹرانسلیشن ہم اسم کی طرح کہیں گے چاہنے کے لیے سیکھ کرنے کے لیے. مرضاتی رضامندی پلیجر. را داد واو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. مرضات قرآن میں آپ کو ہمیں اور جگہ پہ بھی ملے گا. اور ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو ابتغاء سیکنگ چاہنے کے لیے مرضات اللہ پلیجر آف اللہ. تو یہاں پہ اللہ کی رضا یہاں پہ ملتا ہے ہمیں وتثبیتاً اور پختگی کے لیے. کس کس چیز کے لیے خرچ کرتا ہے مال؟ پہلی بات اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. دوسری بات تثبیتاً اور پختگی کے لیے. تابا تا روٹ ورڈ ہے. ثابت قدمی یعنی کہ ثبات جو ہوتا ہے پختگی ہوتی ہے. جب کسی چیز میں ہمیں ثبات حاصل ہوتا ہے تو پختگی یعنی آپ ثابتا روٹ ورڈ ہے. تثبیتا میننگ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں جو اسپیشلی آگے ہے نا تثبیتا من انفسہم پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی. اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو اسٹرینتھن دیئر اون سیلف اپنے آپ کو ہی مضبوط کرنے کے لیے وہ کرتا ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ اپنے سیلف مضبوط ہوں. تثبیت قرآن میں 2 دفعہ ہے.
ثبت یثبت تثبیتا پختگی قرآن میں 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ سورہ النساء کی آیت نمبر 66 میں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ہوتا البتہ بہتر ان کے لیے، وَأَشَدَّ اور زیادہ اسٹرانگر یعنی کہ اسٹرانگر ہوتا، تثبیتا اسٹرینتھننگ میں، پختگی میں. تو ثابت قدمی جیسے میننگ میں آتا ہے. تو 2 دفعہ تثبیت ہے قرآن میں. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ تو دونوں وجہ پتہ چل گئی کہ پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی. کمثل مانند مثال جنت ایک باغ کے ہے، بربواتن اونچی جگہ پہ. ربواتن کا روٹ ورڈ ہے را با واو. را با واو روٹ ورڈ سے ربواتن قرآن میں 2 جگہ ہے. اونچی جگہ کے لیے ربواتن آتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ ہے، اور ایک دفعہ قرآن میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 50 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو نشانی بنایا اور ان کو شیلٹر دیا طرف ربواتن ہائی گراؤنڈ کے، اونچی جگہ کے، اونچا ٹیلا. تو اس میں بیسیکلی ہائی گراؤنڈ آتا ہے. تو یہاں پہ ایک دفعہ ربواتن ہے قرآن میں، اور ایک دفعہ یہ رہا ربواتن اونچی جگہ پہ، رابا واو روٹ ورڈ. ایک باغ کے اونچی جگہ پہ اصابہ پہنچے اسے، اصابہ پہنچے اسے اٹیچ پروناؤن ہے، اس سے پہنچے. کس سے پہنچے؟ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، اس کا اشارہ باغ کی طرف ہے کیونکہ عربی میں جس چیز کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اصابہ پہنچے اسے. کیا پہنچے اسے؟ ڈوئر یہ رہا پہنچنے کا، مرفوع حالت میں فوراً بعد جو چیز نظر آ رہی ہے وابل، پھر تیز بارش آ گئی. تو یہ 2 دفعہ قرآن میں وابل دکھ گیا آپ کو اسی آج کے لیسن میں. ہیوی رین فآتت تو وہ دے، یعنی باغ دے. حمزہ تا یا روٹ ورڈ جب آتا تی کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ٹو گیو دینا. تو فآتت تو وہ باغ دے، تا ساکن بتا رہی ہے مؤنث ہے تو باغ دے. اکول ہے پھل اپنا باغ کا. اکل پروڈیوس کے لیے آتا ہے، کوئی بھی چیز پروڈیوس یا پھل جو بھی. حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے اس کا. یہ ہمیں سورہ کہف میں بھی نظر آتا ہے. سورہ کہف میں بھی جب آیت نمبر 33 ہے اس میں بھی ہے کہ کلت الجنتین، وہ دونوں جو باغ تھے، آتت اکولہا وہ پروڈیوس کرتے تھے اپنا پھل. تو بیسیکلی جب یہ باغ کے ساتھ آتت کا لفظ آتا ہے تو اس میں دینے کے علاوہ پروڈیوس کرنا آتا ہے نا. ٹو پروڈیوس اکولہا کہ وہ اپنے فروٹس کو پروڈیوس کرتا تھا. تو یہ یہاں پہ بھی یہ اس طرح فریز آیا ہے. ادھر ہم سورہ کہف پڑھتے ہی ہیں، اس میں ہم نے دیکھتے ہیں اس کو. فآتت تو وہ باغ دے، اکول ہے پھل اپنا، ضعفین دگنا. ضعفین کا روٹ ورڈ ضاد عین فا، یہ ضعف کا مطلب بھی دگنے کا ہی ہوتا ہے. اور پھر عینی بھی ہے آگے، عینی تو اس میں بھی ڈوئل کے میننگ ہوتے ہیں. عربی میں ایک واحد جمع کے علاوہ تثنیہ کا بھی صیغہ ہوتا ہے، تو عینی یا آنی کا ساؤنڈ ضعفین دگنا. تو یہاں پہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں ہم دیف کے مطلب، اور قرآن میں اور جگہ دیکھتے ہیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 75 ہے، تب تو ہم ان کو چکھاتے دیف الحیات ڈبل حیات زندگی، و دیف الممات اور ڈبل دگنا. تو دگنی سزا جیسا ان کو زندگی میں دی جاتی ہے اور موت کے پر بھی. تو دگنی کے میننگ میں دیف دیکھ رہے ہیں، خالی دیف کے مطلب بھی دگنی ہے. اور اگر دیفین ہے جیسے یہاں پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 اس میں دیفین کا ہی لفظ ہے تو ٹو فولڈ دگنا. ٹھیک، تو دیفین کا لفظ اور یہاں دیف خالی بھی دگنے کے لیے آتا ہے. پھل اپنا دگنا. لم پھر اگر، لم نہیں ڈڈ ناٹ، یس سے بھا پہنچے اسے، پھر کس کو پہنچے؟ اس باغ کو. وابلن تیز بارش 30 دفعہ آ گیا، بس آج کے لیسن میں ہے بس کمپلیٹ 3 دفعہ آ گیا. آگے آپ کو نہیں نظر آئے گا، یہ وابل نہیں نظر آئے گا ہیوی رین کے لیے. فطل تو فوار ہی کافی ہے. طالام لام روٹ ورڈ یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے یہیں پہ. فطل تو فوار ہی کافی ہے. واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر، اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. لاسٹ آیت آگی ہمارے لیسن کی آج کی. کیا یا ودو چاہتا ہے، واو دال دال روٹ ورڈ ہے. ودا یا ودو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے. پھر تا مؤنث کے آگے کیونکہ آگے جنت کی یہ گولتا آ رہی ہے مؤنث کی.
تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا، نون خا لام روٹ ورڈ، و عنابن اور انگوروں کا پلورل ہے یہ، تجری بہتی ہوں، یہ تابی مونس کی ہے، من تحتیہا اس کے نیچے سے، کس کے نیچے سے؟ اس باغ کے نیچے سے، کیونکہ گول تا جو ادھر مونس ہے تو اس باغ کے نیچے سے بہتی ہیں انہار نہریں، لہو اس کے لیے فیہا اس میں، کس میں؟ وہی باغ میں، من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہوں گے، فَأَصَابَهُ اور پہنچے اس سے، اب کیا پہنچ رہا ہے اس سے؟ اس کا ڈور کون ہے؟ الکبرو، کبر کے آخر میں پیش دکھ رہا ہے، تو اس فیل کے جو ڈور ہے وہ یہ رہا باہر، آؤٹ سائڈ ڈور، وَأَصَابَهُ پہنچے، ہو اٹیچ کو نون ہے، ہو سے پہنچے، کیا پہنچے؟ کبر پہنچے، بڑھاپا پہنچے۔ جب ہم اس طرح پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اگر آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے تو اٹس اوکے، بس سنتے رہیے، انشاءاللہ سمجھ آنے لگیں گی۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اس سے بڑھاپا، کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں، قرآن میں جب بھی آیا کبر بڑھاپے کے لیے آیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، آیت نمبر 39 ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں دعا نہیں بلکہ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے میں، اولڈ ایج میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دیے تھے۔ کبر بڑھاپے کے لیے آتا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اسے بڑھاپا، کسے پہنچے؟ اب اس شخص کو جو اس طرح خرچ کرتا ہے، وَلَهُ جس کا باغ ہے اس کو، وَلَهُ اس کی ذُرِّيَّةٌ اولاد ہو، ضعفاء کمزور چھوٹی، ضاد فا روٹ ورڈ قرآن میں جب آیا ہے، یعنی کہ ضعیف کا لفظ اور ضعفاء اس کا پلورل ہے، ضعیف کا لفظ اور ضعفاء پلورل ہے، جب یہ قرآن میں آیا اس کی میننگ ویک کے ہے، ویک کے میننگ میں آیا، کمزور کے لیے۔ ہم لوگ ضعیف بوڑھوں کو کہتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ویک ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں ضعیف بوڑھے کے لیے نہیں آیا کہیں بھی، ضعیف جب بھی آیا ہے کمزوری، ویکنیس کے میننگ میں آیا ہے۔ اور یہاں پہ تو دیکھیں بچوں کو، اولاد کو کہا گیا کہ وہ ضعفاء ہو، وہ کمزور ہو، چھوٹی ہو، تو بیسیکلی دعا انفار اوپر ضعیف کر کے جب ہے وہ کمزور، ویکنیس کے لیے، کہ ایک وہ بھی تو آیت نا کہ انسان کو ضعیف بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب وہ کمزور، ویک بنایا گیا ہے۔ تو ضعفاء کمزور، ویک ہے، یعنی کہ اس کی بہت ہی ویک اولاد ہو، یعنی کہ چھوٹے بچے ہوں، ویک ہوتے ہیں وہ۔ فَأَصَابَهُ پھر پہنچے اسے، اب کیا پہنچے؟ کس کو پہنچے؟ باغ کو پہنچے، ہاں کی ضمیر وہی جنت کے باغ کی طرف جا رہی ہے، اور اصابہ اب کیا پہنچے؟ پھر اس کا آؤٹ سائڈ ڈور ہے پہنچنے کا، اعصارٌ، یہ مرفوع حالت بتا رہی ہے کہ ایک بگولا پہنچے۔ اعصار عین صاد را روٹ ورڈ سے اعصار کا لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اور اس کے میننگ ہے یہ بگولا، جیسے انگلش میں اگر کہیں تو ورلڈ ونڈ، جو جیسے کوئی گھومتے ہوئے جو پہنچتا ہے، تو ورلڈ ونڈ جو ہوتی ہے وہ اعصارٌ، تو ایک بگولا پہنچے، فی ہی اس میں، یعنی اس بگولے میں، یہ ہی کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، اس میں نارن آگ ہو، فاحترقت پس وہ جل جائے، فاحترقت اس کا روٹ ورڈ ہے ہارا قاف، ہارا قاف سے آپ نے کافی دفعہ قرآن میں پڑھا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، تو ہارا قاف سے وہ اسم کی طرح حریق کا لفظ قرآن میں نظر آتا ہے، یہ فعل ہے، فاحترقت، فا پس فاحترقت وہ جل جائے، کون جل جائے؟ یہ مؤنث چیز جل جائے، کون سی چیز ہے مؤنث؟ وہ باغ جل جائے، جنتن جس کے ہم ساری مؤنث ضمیر پڑھ رہے، تو بس وہ جل جائے۔ یہاں پہ ایک دفعہ قرآن میں یہ اس فعل میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، اس یعنی تا بیچ میں آ رہا ہے، جیسے فاحترقت روٹ ورڈ ہارا قاف ہے اور یہ تا باب کی ہے، اس باب میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، لیکن ایک دفعہ اور نظر آتا ہے دوسرے باب میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 ہے، قالوا انہوں نے کہا حرقوہ برن ہم، جلا دو اسے، تو حرقہ یحرقو، تو یہ اس باب میں بھی آیا ہے، تو اس میں فعل آیا ہے، تو اس کے مطلب جلانا، اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی فاحترقت پس وہ جل جائے، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو، تفکرو کا مطلب غور و فکر سے پونڈر کرنے کے میننگ میں۔ یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوا ٹرانسلیشن، اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح خرچ کرنے والا بنائے جیسے کہ اللہ کو پسند ہے، کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہم جو بھی نیک کام کریں، جو ہم
مال خرچ کریں، اور تو اس میں ہمیں اللہ کی رضامندی پلیجر چاہیے، اور ہمیں اپنی نفسوں کی پختگی کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اور اچھائیاں ڈالتا رہے، ہم اس لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ریاکاری سے، احسان جتانے سے، اذیت دینے سے لوگوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اچھا مومن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر دے جو بھی ہم کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔